बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज तक हम आपको बताते आए हैं कि कौन से वज़ाइफ़ करने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और उन वज़ाइफ़ के असरात क्या हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कुछ और भी बताने जा रहे हैं और ये बहुत आम चीज़ों से हट कर है, लेकिन ये इतना भी हट कर के नहीं कि कोई नई चीज़ है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि आवाज़ों के असरात होते हैं, अल्फाज के असरात होते हैं। ये अल्फाज ही होते हैं नाज़रीन जो इंसान को खुश भी करते हैं, ये अल्फाज ही होते हैं जो इंसान को गमगीन भी कर देते हैं, ये अल्फाज ही होते हैं जो इंसान का खून बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, और ये अल्फाज ही हैं जो खून खुश्क भी करते हैं। नाज़रीन, किसी इंसान के मुँह से निकली हुई सख्त बात यकीनन नागवार तो गुज़रती है, लेकिन दिल को दुख देकर जाती है। लेकिन नाज़रीन, ये भी देखिए कि किसी इंसान का हंसता मुस्कुराता चेहरा और उसकी खिलखिलाती आवाज़ जब आपसे वो बात करता है तो ऐसे लगता है कि जैसे फूल खिल गए हों, खुशबू आना शुरू हो गई हो और हर तरफ महक ही महक रहती है। ये सारे असरात अल्फाज और उनकी अल्फाज के अदायगी के होते हैं। ये तो होगी बड़ी आम इंसानों की बात। और नाज़रीन, बात जब आ जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज की, यानी कुरान पाक की, तो अब बात कहाँ से कहाँ जा निकली नाज़रीन। जी नाज़रीन, साइंसदान इस बात से हैरान और परेशान हो गए कि आखिरकार क्या वजह है कि कुरान पाक की आयात की जब तिलावत ऐसे लोगों के सामने भी पेश की जाए जिनको ये भी नहीं पता होता कि ये कुरान है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि ये अल्लाह का कलाम है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि ये ज़ुबान अरबी है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि ये अल्फाज के मानी क्या हैं। लेकिन नाज़रीन, उन अल्फाज के असरात ऐसे होते हैं कि जब उन लोगों को सुनाए जाते हैं तो उनकी आँखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, उनके दिल नरम होना शुरू हो जाते हैं, वो रिलैक्स फ़ील करना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि ये जो अल्फाज सुने जा रहे हैं या सुनाए जा रहे हैं, ये इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन सच और सबसे बेहतरीन कलाम है। ये है क्या, उनको ये भी नहीं पता होता। देखिए नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के घर में पैदा किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ दुनिया में मतलब यह है कि बहुत आइडियल तो नहीं है जैसे होना चाहिए, लेकिन है तो है। और ये भी यकीन करें कि इतना वास्ता होना भी हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेते हैं। तो नाज़रीन, इतना जहन में रख लीजिए कि और जहाँ पर रूहानी वज़ाइफ़ करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिज़्क़ दौलत अता फ़रमाता है, रुके हुए काम कर जो है वो भी कर देता है। इसी तरीके से ये जो कुछ ऐसी कुरानी आयात हैं, इन आयात को अगर आप प्रॉपर तरीके से इनकी तिलावत करें, समझ कर तिलावत करें या खूबसूरत सी तिलावत सुन लें, तो ये आयात ऐसी हैं नाज़रीन कि ये आपके दिल में ऐसी सरायत करती हैं और आपकी रूह में सरायत करते हैं कि आपके जिस्म के अंदर एक फ़्रीक्वेंसी पैदा होती है। ये फ़्रीक्वेंसी बड़ी मैटर करती है नाज़रीन। फ़्रीक्वेंसी ये देखिए कि आवाज़ें, चिड़िया की आवाज़ की फ़्रीक्वेंसी कितनी खूबसूरत होती है, कितनी अच्छी लगती है। यही जब भैंस बोलती है तो कितनी बुरी लगती है। और गधे के मतलब तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। इसी तरीके से कुछ परिंदों की आवाज़ इंतहाई खूबसूरत होती है। छोटे छोटे से चूज़े होते हैं, उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी इतनी खूबसूरत होती है कि चूज़ा बोल रहा हो तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी आ गई है। बाज़ चिड़ियाँ इतना खूबसूरत चहचहाती और बोलती हैं, यकीन करें मैं रोज़ाना सुबह की और मगरिब की इनकी जो मैं जब सुनता हूँ इनकी तस्बीह, तो ऐसे लगता है कि जैसे जन्नत में बंदा आ गया हो कि जहाँ पर हर परिंदा अपनी आवाज़ में बढ़ चढ़ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह कर रहा है। तो नाज़रीन, ये अमल है आवाज़ सुनने का। कौन सी आवाज़ सुनने का? कुरान पाक की तिलावत सुनने का। कौन सी तिलावत सुनने का नाज़रीन? मखसूस सूरतों की मखसूस आयात।
یہ سننے سے ناظرین کیا ہوتا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، غور سے سنیے۔ جو میں آپ کو عمل پیش کرنے جا رہا ہوں یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، جی ناظرین، یہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ یہ حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت ذوالنورین کون ہیں؟ جن کے پاس دو نور اللہ رب العزت نے جن کو دو نصیب کیے۔ وہ دو نور کون سے تھے؟ وہ دو نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ اب سنتے جائیے، روزانہ رات کو سورہ آل عمران کیا کی آخری جو تقریباً 10 آیات ہیں، 190 سے لے کے 200 تک جو آیات ہیں، یہ 11 بھی بنتی ہیں۔ تو ناظرین یہ 11 جو آیات ہیں، جو بندہ روزانہ رات کو ان کی ایک بار تلاوت سن لے، ان کی تلاوت کر لے، قرآن پاک کی آیت کو پڑھ لے، تو نمبر 1 اللہ رب العزت، سب سے بڑی بات، پوری رات اس کے نامہ اعمال میں تہجد لکھ دی جاتی ہے، کہ جیسے اس بندے نے پوری رات اٹھ کر جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی ہو، تہجد کی طرح عبادت کی ہو۔ نمبر 1۔ اب دوسری چیز ناظرین، ان آیات کا اثر ایسا ہے، ان کے اندر ایسی روحانیت پائی جاتی ہے کہ یہ قرآن پاک کی جامع ترین دعائیں ہیں۔ اب میں آپ کو یاد کرواتا ہوں، جیسے سورہ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، جو کہ اللہ رب العزت نے تحفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی یہ جو آخری رکوع کی آیات ہیں، یہ بھی جامعہ اور اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ جو بندہ رات کو ان کی تلاوت کر لیتا ہے، وہ پھر اس کو کیا کیا ملتا ہے، اب غور سے سنتے جائیے۔ اب ناظرین اس کو کیا کیا ملتا ہے؟ نمبر 1، وہ تو عبادت تو میں نے رات کی بتا دیا، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، جبکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے حضور بیٹھ کر ساری رات عبادت کی۔ نمبر 2، اگر آپ کے اندر کوئی غم، کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی، کوئی پینک اٹیکس، کوئی بلڈ پریشر، کوئی شوگر، کوئی معدے کے امراض، سنتے جائیے، بس نہیں ہوئی ابھی، کوئی جوڑوں کے درد، کوئی ہڈیوں کے درد، ہلکا یا زیادہ سر کا درد، اس قسم کی جو بیماریاں ہیں اور دوسری اور بیماریاں بھی، حتیٰ کہ کینسر کے جراثیم بھی، اگر آپ روزانہ وہ تلاوت سن لیں، اگر آپ کی اپنی خوبصورت تلاوت ہے تو آپ تلاوت کر رہے ہیں، ورنہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک شیئر کر رہا ہوں، یہ لنک شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ نے اس پہ کلک کر کے یہ تلاوت سننی ہے۔ دن میں 1 بار سنیں، 2 بار سنیں، 10 بار سنیں، ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اپنے آپ کو محسوس چینج کرتا پائیں گے، چینج، تبدیل جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ آپ کو ایسی سیٹسفیکشن ملے گی، خوشی ملے گی کہ دوسرے دن آپ کو لگے گا کہ آج آپ کے جسم میں کچھ خون زیادہ ہی جوش مار رہا ہے، آج آپ کے جسم کے اندر کوئی طاقت تھوڑی سی زیادہ آ گئی ہے۔ دوسرے دن آپ کہیں گے آج میرے پٹھوں کا درد بھی تھوڑا سا بہتر ہے، میرے آج جوڑوں کا درد بھی کچھ تھوڑا سا بہتر ہے، میرے آج معدے کی تکلیف بھی کم ہو گئی ہے، مجھے اب بھوک بھی لگ رہی ہے، میرے چہرے پہ جو ہے وہ کچھ نورانیت سی آنا شروع ہو گئی ہے، کچھ چہرے میں چمک سی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین یہ بڑی چھوٹی باتیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہیں، کیونکہ یہ آیات کا آپ جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں، یہ لنک پہ کلک کرنے سے جو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے، اور ویڈیو کے اینڈ پہ بھی میں اس کے جو ہے وہ لنک دے رہا ہوں۔ جب میری یہ ویڈیو جیسے ہی ختم ہوگی تو جو 3 باکس بنے ہوں گے اس میں یہ لکھا ہوگا کہ جو روحانی علاج جسم اور روح کا، وہ لکھا ہوگا، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو وہ آپ پھر ویڈیو پلے ہو جائے گی، اور یہ قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز ہے، اور میں نے اس کو تھوڑے سے افیکٹس دیے ہیں کہ یہ آپ کی روح کے اندر سرایت کرے، اور جب روح کے اندر سرایت کرے گی آپ کہیں گے کیا سنا دیا ہے یار تم نے،
کیا سنا دیا ہے، اور میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں بڑا آسان لفظوں میں، اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجئے یا اس لنک کو سیو کر لیجئے، روزانہ 2-3 بار اس کو سنیں، یقین کریں آپ کہیں گے کہ آپ کی زندگی بدل گئی۔ نہ کوئی عمل، پانی پہ دم، یہ دم وہ دم، نہ کوئی گوشت کے اوپر، نہ کوئی تیل کے اوپر پھونکے، نہ کچھ، نہ ہی لمبے لمبے وظیفے 1-1 گھنٹے کے، بس آپ نے لگا کے سنتے رہنا ہے۔ لیکن لگا کے کیسے؟ ویڈیو جب چل پڑے تو آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، یہ شرط ہے، کوئی کام نہیں کرنا، بس آپ نے امیجینیشن کرنا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہاں پہ، آپ یہ سمجھ لیجئے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ بھی تصور کر سکتے ہیں خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے، آنکھیں آپ نے بند کرنی ہیں، یا یہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ کوہ طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 3 جگہ آپ تصور کر لیجئے، ان میں سے جو بھی تصور کر کے بیٹھ جائیے اور اپنی منظر کشی کیجئے، اور یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے الفاظ آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ ان کو اپنے اندر صلاحیت کرنے دیجئے، صلاحیت، ان کو اپنے اندر، جسم کے اندر، روح کے اندر داخل ہونے دیجئے، یہاں تک داخل ہونے چاہیے کہ جب تلاوت ختم ہو تو ایک دم جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو لگے میں کہاں تھا، میں کدھر تھا، میں کون سی دنیا میں تھا۔ اور جب آپ یہ روزانہ سنیں گے تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ کو پہلی بار زندگی میں پتہ چلے گا کہ واقعی قرآن پاک کی تلاوت میں بھی وہ جو ہے اتنا اثر ہے کہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی، مہنگی سے مہنگی میڈیسن میں نہیں۔ کیجئے، اور بے شک آپ کو جو بھی بیماری ہے بسم اللہ کیجئے انشاءاللہ، اور دیکھیے آپ کی بیماری کیسے درست ہو جائے گی۔ ویڈیو کا لنک ابھی شروع میں ساتھ ہی آنے لگا ہے، باکس پہ لکھا ہوگا روحانی علاج جسم اور روح کے لیے، اور ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اے میرے رب تعالیٰ، تیرے ایک بندے کی میں نے جو ہے وہ حدیث پہنچا دی ہے، اور یہ جو بھی سنے یا رب العزت ان کو وہی عطا فرما دینا یا رب العزت جو تو ان کے لیے بہتر سے بہتر سمجھے، ان کے سارے مسئلے بھی حل کر دینا، ان کو شفا بھی عطا فرما دینا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔